بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات کا واقعہ پیش کریں گے، اور یہ کہ دجال نے حضرت تمیم داری سے کیا کیا سوالات کیے اور ان سوالات کے کرنے کا کیا مقصد تھا، دجال دکھنے میں کیسا نظر آتا تھا، اور یہ کہ دجال اس وقت کہاں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7208 میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ ایک شخص تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا، وہ میرے پاس آیا اور میری بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا، وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کہتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹھ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ایک جانور ملا۔ اس نے ہمیں اپنا نام جساسہ بتایا۔ اس نے کہا، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، جلد اس میں پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا،
اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس خطبے کے اختتام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ میں تمہیں آگاہ نہیں کرتا تھا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے؟ نہیں، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ بھی کیا۔ ناظرین، اس حدیث شریف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دجال کسی سیارے میں نہیں، نہ ماوراء الارض کسی طبقے میں ہے، بلکہ وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں قید ہے۔ ناظرین، یہاں پر غور طلب دجال کے 3 سوالات ہیں۔ یقیناً ان میں کوئی بات پوشیدہ ہے، ان سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ دجال کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں جو اس نے بیسان کے بارے میں پوچھا۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ پھر مئی 1948 میں اسرائیل نے اردن سے یہ علاقہ چھین لیا اور تاحال یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، لیکن اب یہاں پھل نہیں آتے۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ دجال کا دوسرا سوال بحیرہ طبریہ کے پانی کے بارے میں تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ طبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال نے جو اس کے بارے میں کہا وہ سچ ہے۔ دجال نے اپنا تیسرا سوال زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا تھا۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو انہیں ایک چشمے کے پاس دفن کیا گیا۔
عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں، اسی لیے اس چشمے کا نام ربع عین پڑ گیا۔ اور جب چھوٹی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو انہیں بھی ایک چشمے کے پاس دفنایا گیا، تو اس چشمے کا نام عین زغر پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہاں پر جساسہ کا بھی ذکر ہو جائے، جس سے جزیرے پر حضرت تمیم داری کی ملاقات ہوئی تھی۔ جساسہ جاسوسی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار تھا وہ جاسوسی پر متعین تھا۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوسی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔ دجال دنیا بھر میں اپنی کلی اقتدار کے قیام و استحکام کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھائے گا، اور زمین پر موجود کسی تنفس کو اپنی کانی آنکھ کے دائرے سے باہر نہ جانے دے گا۔